وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ عملی زندگی میں جب تک کوئی قدم نہیں رکھے گا، دعائیں بے معنی ہو جائیں گی۔ موٹی مثال، بندہ شادی نہ کرے اور دعائیں مانگے، یا اللہ بیٹے عطا فرما، بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ کوئی کہ شادی کے نہیں، وہ تو کوئی نہیں کی ہے، پھر دعائیں کیا مانگ رہے ہو؟ اسی طریقے سے اتنی زبردست قسم کی جب دعائیں انسان مانگے گی، اللہ اپنا فضل عطا فرما، کرم عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما، یہ تو کتنی بڑی دعا ہے، بتائیے۔ پھر بندہ انبیاء کے راستے پر نہ چلے، نیک لوگوں کے راستے پر نہ چلے اور اس طرف رخ ہی نہ کرے۔ انبیاء نے تو جہاد کیا اللہ کے راستے میں، انہوں نے دنیاوی مفادات اور رشتہ داریاں نہیں نبھائی ہیں، انہوں نے ایمان خالص اختیار کیا، اس سے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، چاہے اکیلے ہوئے ہیں، چاہے جو معاملہ ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، یعنی تبلیغ کی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے، ایک جماعت بنائی ہے، پھر بعد میں کفر و شرک کے اوپر چوٹ ماری ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو بندے کا۔ اور پھر دیکھیے، دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ نے اپنے ارد گرد میں کوئی مخلص مومنوں کی جماعت دیکھی ہے، اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، سچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ دین اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے ہیں۔ اور بالفرض جماعت موجود نہیں ہے تو خود جماعت بنو، آپ ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں اس ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر، رد شرک کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھی بنائے گا۔ تو دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا آگے چلنا پڑے گا یا پیچھے چلنا پڑے گا، یا ساتھ چلنا پڑے گا۔ نہ بندہ آگے چلے، نہ پیچھے چلے، نہ ساتھ دے مومنوں کا، مخلص مومنوں کا، بلکہ فریبکاروں کا بندہ ساتھ دے، بدعہدوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا، مرتدین کا، ان گروپوں میں انسان بنا ہو، مسلک پرستوں، فرقہ پرستوں، تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ طارق جمیل سے بھی بہتر کوئی دعا مانگتا ہے، دیکھیے رو رو کے، گڑ گڑا کے، بیچ میں شرک بھی ٹھونک دیتا ہے۔ طاہر القادری کی آپ دعائیں سنیں، آپ کے کلر آن ہو جائے۔ اسی طرح علی انجینئر کی، ڈاکٹر اسرار کی، جتنے ہیں، یہ تقی عثمانی کی سنیں ذرا، مکی صاحب کی سنیں جو وہاں ہیں، حجازی مکی، سب دعاؤں کے اندر ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ ہم وہ الفاظ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ان پوسٹوں کے اندر یہ جو پوسٹیں بنی ہوتی ہیں، یہ ریڈی میڈ چیزیں سمجھ لو، ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر کر دو، ان کا دعاؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا وہ جو دل کے اندر سے نکلے، اپنے مالک کے سامنے نکلے، مالک سے عہد و پیمان پورے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔